اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله فلم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه إلى آخر الحديث. یہ حدیث پاک 6 آدمیوں کے متعلق ہے، جن میں سے 3 تو ایسے ہیں کہ اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں، اور 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں بغض کا لفظ آیا، یعنی اللہ ان سے ناراض رہتے ہیں۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا پڑھنے کا ہمارا کہ ہم وہ صفات پیدا کریں جو اللہ کے محبوب لوگوں کی صفات، اور ان سے ہم بچ جائیں کہ جن سے اللہ تعالی بغض رکھتے ہیں، اللہ ان سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں، اور 3 ایسے ہیں اللہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ 3 شخص کہ جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ ایک آدمی ایک قوم کے پاس یعنی لوگوں کے پاس آیا، اس نے آ کر ان سے اللہ کا واسطہ دے کر کوئی چیز مانگی، میری مدد کرو، اللہ کے نام پر مجھے دو۔ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، رشتہ داری کوئی نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر اس نے نہیں مانگا، بلکہ اس نے جو مانگا ہے صرف اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا نام لے کر کہ تم میری مدد کرو۔ فَمَنَعُوهُ، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے۔ ایک آدمی ان میں سے اٹھا، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُمْ، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس نے علیحدہ اس کو سرن چپکے سے اس نے اس کو جو اس نے مانگا اس نے دے دیا۔ لا يعلم بعطيته الا الله والذي اعطاه، اس کے عطیہ کو نہ جانا مگر اللہ نے اور اس شخص نے جس کو اس نے دیا، یعنی لینے والے کو پتہ ہے، دینے والے کو پتہ ہے، اور اللہ کو معلوم، باقی اور کسی کو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ وہ پہلا شخص ہے جس سے اللہ محبت فرمائے کہ سب نے اس کو محروم کر دیا اور اس نے علیحدہ سے اس کو دے دیا۔ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہے کیونکہ چپکے سے اس نے دیا۔ تو آپ احادیث میں غور کرتے آ رہے ہیں کہ جتنا عمل اخلاص والا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اتنی اس کی قدر ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی وَقَوْمٌ صَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، لوگ چلتے رہے، کچھ لوگ سفر کرتے رہے، رات بھر چلتے رہے، تھک گئے بیچارے، یہاں تک کہ نیند کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ان کو محبوب بن گئی کہ ہم سو جائیں، آرام کر لیں، اب نہ روپیہ اچھا لگتا ہے نہ پیسہ اچھا لگتا ہے، کوئی چیز کائنات کی اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا کہ مما یعدل بہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کو محبوب ہو
بلکہ سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ اب نیند ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا کہ اب بس ہٹ جاؤ، بس ہمیں سونے دو. فوضعوا رؤوسهم، سب نے اپنے سر رکھ دیے، سارے کے سارے سو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وقام یتملقنی فیتلو آیات، ایک آدمی ان میں سے تھکا ہوا بھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب نے سر رکھے اور سو گئے. ابھی رات کا پچھلا حصہ ہے، آخری حصہ ہے. فرمایا ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، میں ضائع نہ کروں. بس وہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی فرما کیا رہے ہیں، یتملقنی، میری خوشامد کرنے لگا. میں نے کئی مرتبہ یہ مضمون چلایا ہے، بلکہ ایک مرتبہ میں نے جمعہ پر کہہ دیا تھا ہم خوش آمدی ہیں. سب دیکھنے لگے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم خوش آمدی ہیں، لیکن ہم کس کی خوش آمدی ہیں؟ صرف اللہ کی خوش آمدی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لوگوں کے ڈیروں پہ ہمیں در در پھرایا نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اس کی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی پر قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ صرف اپنے در کا رکھے. فقام یتملقنی، کیا ہوا؟ کھڑا ہو جاتا ہے اور میری خوشامد کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے، وَيَتْلُو آیاتی، اس نماز میں میری آیات، میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہ دوسرا آدمی ہے جو اللہ کو بہت محبوب. وَرَجُلٌ فِي سَرِيَّةٍ، تیسرا آدمی، ایک آدمی ایک جہادی دستے میں گیا، اور بھی ہیں مسلمان. فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، دشمن سے جا کر بھیڑا، کافروں سے. فَهُزِمُوا، ان کو شکست ہو گئی، سب مسلمانوں کو شکست ہو گئی. فرمایا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، لیکن یہ آگے بڑھتا رہا اپنے سینے کے ساتھ. حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، یہاں تک کہ دو میں سے ایک صورت ہو گئی، یا تو اس کو قتل کر دیا گیا یعنی شہید، اور یا یہ ہے کہ اس کے لیے فتح ہو گئی. دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے. سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے، لیکن یہ واحد لڑتا رہا. اپنی جان اس نے ہتھیلی پہ رکھ دی، اللہ کے لیے جان دے دی، یا فتح ہو گئی. فرمایا یہ تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کو محبوب. اب وہ تین شخص کون سے ہیں جن سے اللہ ناراض رہتے ہیں، بغض رکھتے ہیں؟ فرمایا وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، وہ تین شخص جن سے اللہ بہت ناراض ہے. فرمایا الشیخ الزانی، بوڑھا ہو اور زنا کرے. جوان بھی کرے تو تب بھی اللہ اس سے ناراض ہے، لیکن بوڑھا ہے، اب تو طاقت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی عادت نہیں چھوڑتا، تو اللہ جل جلالہ نوجوان کے زنا سے بھی ناراض ہیں، لیکن اس بوڑھے کے زنا سے زیادہ ناراض ہیں. الشیخ الزانی. نمبر دو، ان تین آدمیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. والفقیر المختال، ہے غریب محتاج، لیکن بہت متکبر ہے، بہت اکڑ خواہ ہے. فرمایا اس کے فقر و فاقہ کا تقاضا یہ تھا کہ یہ تکبر نہ کرتا، لیکن فقیر ہو کر یہ تکبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بھی پسند نہیں ہے. والغنی الظلوم، فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو مالدار ہو اور ظالم ہو. کسی کا حق دینا ہے، دے سکتا ہے، لیکن نہیں دیتا. الغنی الظلوم، فرمایا ظلم کرتا ہے، اور ہر طرح کا ظلم آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں. ایسے لوگ آپ کے علم میں ہوں گے، علاقے کے وڈیرے ہیں، ذمہ دار ہیں، غریبوں کی کبھی جو ہے نا گائے کھلوا لی، اور کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، ہیں جی. حتیٰ کہ ایک علاقہ ایسا ہمارے علم میں ہے، وہ وہاں کی عورتیں عزتیں لوٹ لیتا تھا. ایسا تھا، اس کا انجام بہت برا ہوا. اس کی لاش کے چیتڑے دیواروں پر جا کر گرے،
جب اس کا وقت آیا الامان والحفیظ، جب جنازہ ہوا تو بیٹوں نے کہا ہم اس کا منہ دکھا نہیں سکتے، یہ تو دنیا کی سزا تھی۔ تو الغنی جو ظلم، مالدار ہو اور ظلم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ آج آپ حضرات ایک منٹ کے لیے ذرا ٹھہر جائیں، ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ اس پر عمل کر لیجیے۔ اتنا تو سب کے پاس ہوگا نا کہ اگر 1 روپیہ ہے تو دوسرا روپیہ بھی تو ہے جی۔ تو یعنی ایک چیز کا جوڑا، ایک ہے ایک چیز آدمی خرچ کرے، ایک ہے کہ 2 چیزیں ملا کر خرچ کرے ایک جنس کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم، کوئی مسلمان بندہ ينفق من كل مال له زوجین، اس کا جتنا مال ہے اللہ نے جو کچھ اس کو دے رکھا ہے، اس میں سے اپنے ہر مال میں سے کبھی اس طرح بھی سخاوت کرے، زوجین فرمایا کہ جوڑا جوڑا خرچ کرے، ایک چیز دینے کی بجائے ایک جیسی 2 چیزیں دے دے۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور نہیں سمجھ آیا تو حدیث میں وضاحت آ رہی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دے دے۔ جو بھی ایسا کرے گا الا استقبلته حجبۃ الجنہ كلهم يدعو الى من عنده ما عنده، جنت کے دربان فرشتے، ہر دروازے پہ ایک دربان کھڑا ہوگا، فرمایا جتنے فرشتے ہیں جنت کے دروازوں کے 8 دربان، ہر فرشتہ کہے گا تو میرے پاس آ جا، میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں، میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، تو میرے پاس آ جا، الی من عنده۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں وہ پوچھنے لگے فکیف ذالک، اے صحابی رسول ہمیں یہ حدیث ذرا مزید وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں کہ 2 چیزیں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کانت ابلا فبعیرا، اگر اللہ نے اونٹ بہت سارے دیے ہیں تو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے 2 دے دے۔ وَإِن كَانَتْ بَقَرَةً فَبَقَرَةً، اگر اللہ نے گائے دی ہیں تو اس میں سے ایک گائے دینے کی بجائے 2 گائے دے دے۔ فرمایا یہ ہے وضاحت۔ اب ہمارے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کی دکان ہو کپڑے کی، وہ ایک جوڑا دینے کی بجائے 2 دے دے۔ اگر کسی کے جوتوں کی دکان ہے تو وہ 2 جوڑے جوتے کے دے دے وہ، تو اس طریقے سے میرے خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اگر نہ صحیح تو اتنا کر لیں، کبھی کسی فقیر محتاج کو آپ حضرات کوئی بوتل پلانا چاہیں تو ایک کی بجائے اس کو 2 پلا دیں، یعنی پیاسا بہت زیادہ ہو تو اب تو وضاحت میرے خیال ہے بالکل واضح ہو گئی کہ 2 چیزیں اگر کوئی دے گا تو جنت کے دربان فرشتے اس کا استقبال کریں۔ اور جس طرح کہ اب عید قریب آ رہی ہے دن بدن، سبحان اللہ، اگر آپ لوگ کسی فقیر محتاج کو واقعتاً مستحق ہو آپ کی نظر میں، پھر وہ اللہ جانے اس کا معاملہ، اگر غلط بھی نکل گیا تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے، الا کان فی حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ خرقہ، فرمایا وہ جو جوڑا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس محتاج کے بدن پر رہے گا، یہ کپڑا دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آپ نے اس کا بدن ڈھانپا ہے، اللہ نے آپ کے وجود کی حفاظت فرما دی، یعنی یہ دیکھیں آپ۔ تو اس لیے یہ حدیث میں نے عرض کی ہیں کہ رمضان سے بہتر اور کوئی زمانہ اور نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔